الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہمارا عقیدہ توحید دنیا وما فیہا۔ اگر تجھے ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب چیزیں مل جائیں، سارے خزانے، سارا سونا، ساری چاندی اور ساری نعمتیں، سارا پیسہ، ہر شے، روئے زمین کی ساری چیزیں، لو کانت لک الدنیا وما فیہا اکنت مفتدیا بہا، تو کیا تو اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ دے دے گا؟ وہ دے دے گا۔ اکنت مفتدیا بہا، کہ عذاب دوزخ کا، اور وہ بھی اللہ کی تیار کردہ آگ جو انتہائی خطرناک ہے، جو جل کر سیاہ ہو چکی ہے، تو فیقول، وہ کہے گا شخص، نعم، ہاں میں سب کچھ دے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، اور اس جہنم سے آزادی پاؤں گا۔ اگر میرے پاس یہ دنیا سب کچھ ہو تو میں سارا کچھ دے دوں گا۔ آج تو ہم مسجد اور مدرسے کے لیے 1 روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اکثریت یہ مسجد والے مانگتے ہی رہتے ہیں، یہ غریب سوال ہی کرتے رہتے ہیں، یہ فقیر، ہر وقت ان کا کوئی نہ کوئی شعبہ جاری ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس دن یہ کہے گا مشرک اور بدعتی کہ میں سارے پیسے دے دوں گا، ساری دنیا کا مال و متاع دے کر اس جہنم سے باہر نکلنا چاہوں۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قد اردت منک اہون من ھذا وانت فی صلب آدم علیہ السلام، میں نے تو تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا۔ وہ آسان سوال کیا تھا؟ یہ تو دنیا کس کو ملتی ہے؟ ساری دنیا۔ قارون کے خزانے اتنے تھے کہ اونٹوں کی جماعت خزانوں کی چابیاں اٹھا کر چلتے تھے، لیکن اور دنیا کے پاس بھی پیسہ تھا۔ ساری دنیا کا مال و متاع ایک بندے کو دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اگر سب کچھ ہی تجھے دے دیں اور تو جان چھڑائے گا، چھڑائے گا۔ فرمایا اس سے آسان کام کہا تھا تجھے، آسان کام۔ کیا کام؟ جب کہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا، آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ پھیر کر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو نکال کر پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں۔ آج ان کے پالن ہار اور لجپال اور غریب نواز اور بندہ نواز، ہر بستی کا الگ، ہر بستی کا مشکل کشا اور اولاد دینے والا الگ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جی ٹی روڈ پر جاتے ہوئے ایک مقبرہ آتا ہے اور اس کے فقیر مجاور سبز چولے پہنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں مانگنے کے لیے۔ بڑا سارا غلہ ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے چندہ اس غلے میں ڈالیں، اس غلے میں ڈالیں۔ جو پیر اپنے مجاور کی مالی خیانت کو نہیں روک سکتا، وہ مجھے اور آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو دے دیا اور اس نے جیب میں ڈال لیا، خزانے میں نہ ڈالا، تو باوے کو تو نہ پہنچانا وہ مال، جو اتنا بے بس اور مجبور ہوتا ہے بیچارہ۔ اور میں تو آدم کی علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، میں نے تجھ سے بڑا آسان بات کا مطالبہ کیا تھا۔ نمبر 1، اللہ تشرک، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ کرنا۔ آسان سا سوال تھا۔ اللہ کی توحید میں کسی زندہ اور مردے کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تشرک ولا ادخلک النار
فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، تو نے اس عہد کا انکار کیا، نکلتے ہی باہر نکلا تو تیرے والد نے تیرے کان میں بالیاں پہنا دی اور بالوں کی چٹیاں چھڑوا دی اور ہاتھ میں حسین کا کڑا پہنا دیا اور انگلی میں علی کی انگوٹھی پہنا دی، تو نے اس عہد کا انکار کیا، میرے ساتھ شرک پر تو اڑا رہا، شرک کرتا رہا۔ کہتے نہیں، یہ بابے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی قبر کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، وہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے۔ جب وہ فوت ہو گئے تھے، اپنی لاش کے اوپر اس کے مکھی بیٹھ جائے تو مرد اور عورتیں رشتہ دار پنکھا لے کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے مکھی نہ بیٹھے لاش کے اوپر۔ جو قبر سے باہر اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، اندر جا کر کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمد۔ تو اللہ نے آسان سا، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں لیکن شرک اکبر نہ ہو، چاہے تو اللہ سزا دے کر معاف کر دے گا اور چاہے تو ویسے معاف کر دے اپنی رحمت سے، لیکن شرک اگر کر گیا نا، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہوا اور اغیثنی یا رسول اللہ کہتا ہوا، تو اس عہد کا اس نے انکار کر دیا جو رب نے اس سے لیا تھا، اور ہے کہاں؟ جہنم میں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 6557۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، بے شک اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور 3 ہی چیزیں ناپسند فرماتا ہے۔ فیرضی لکم، جو تمہارے لیے اللہ 3 چیزیں پسند فرماتا ہے، ان میں نمبر 1 ان تعبدوہ، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، نیاز دینی ہے تو صرف اللہ کے نام، نذر اللہ، نیاد حسین نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ منہج، یہ ہے مشن انبیاء، یہ ہے مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تعبدوہ، کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو سکتا ہے انسان؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شراکت بھی اللہ کو برداشت نہیں، وہ وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، شراکت تو بڑی دور کی بات، اس کی کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں، ہم سر بھی نہیں ہے اس اللہ کا۔ ان تعبدوہ، کہ تم اس کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ملتان والے کو، نہ سندھ والے کو، نہ تربت والے کو، اور نہ اجمیر کو، نہ حجویر کو، نہ لجپال اور غریب نواز اور بندہ نواز، خواجہ نواز اور بابا فرید، کسی کو بھی، یہ سب فوت ہو چکے۔ یہ انسان ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو، تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ نمبر 3، اللہ کی رسی کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ قرآن آسمان سے نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تشریح اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، یہی اللہ کی رسی ہے۔ اس اللہ کی رسی کو پکڑو۔ مسلمان بس قرآن و سنت کا پابند،
کتاب و سنت کا پابند۔ ولا تفرقوا، جمیعاً، جمیعاً سب مل کر، یعنی ساری امت اللہ کے قرآن اور پیغمبر کی حدیث پر مل جائے، اکٹھی ہو جائے۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ بنو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو ایک ہی جماعت تھی صحابہ کی، دوسرا کوئی فرقہ تھا؟ دوسری کوئی جماعت تھی؟ کوئی امام تھا؟ کوئی صدیقی ابو بکر کے نام پر اور فاروقی عمر کے نام پر اور عثمانی عثمان کے نام پر اور علوی علی کے نام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ کوئی نہیں تھا، سب ایک رسی کو پکڑے ہوئے تھے۔ ولا تفرقوا، فرقے فرقے نہ بنو، میں دیوبندی ہوں، وہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، وہ بریلی ہے اور یہ وہابی ہے، نہ، فرقے فرقے نہ بنو، ایک ہو جاؤ۔ فرقہ کون ہوتا ہے؟ جو اصل سے ہٹ جائے وہ فرقہ ہوتا ہے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں اہل حدیث بھی فرقہ ہے، ان کی یہ جہالت ہے اور کم علمی ہے۔ اہل حدیث فرقہ نہیں، فرقہ وہ ہے جو اصل سے ہٹ جائے، فرقہ اسے کہتے ہیں۔ ایک والد کے 4 بچے ہیں، 5 بیٹے ہیں، ایک ایک کر کے سب اپنے والد کو چھوڑ کر چلے جاتے رہتے ہیں، اور فرقہ کون سے بنے؟ جو چھوڑ کر جا رہے، اور ایک بچہ جو ہے، ایک بیٹا باپ کے ساتھ تمسک کرتا ہے، میں نے یہیں پر رہنا ہے، تو وہ فرقہ نہیں، وہ فرقہ نہیں، وہ تو جماعت ہے، اس نے والد کو نہیں چھوڑا۔ مثال سمجھانے کے لیے کہ حنفی چھوڑ کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حنفی بن گئے، شافی چھوڑ کر گئے، امام شافی کے نام پر شافی بنے، فرقے میں تب حنبلی امام احمد بن حنبل کے نام پر، اور مالکی امام مالک رحمہم اللہ ان کے نام پر مالکی بنے۔ اہل حدیث نہ مالکی، نہ شافی، نہ حنبلی، نہ حنفی، اہل حدیث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ماننے والے۔ اہل حدیث کا معنی بھی یہی ہے، حدیث پر چلنے والے، حدیث کو ماننے والے، اہل حدیث۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو امام نہیں بنایا۔ ولا تفرقوا، وہ لوگوں کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، پلٹ آؤ اس دین کی طرف جو آسمان سے اترا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ ولا تفرقوا، فرقے فرقے نہ بنو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو آج بھی اتحاد امت کا پیغام یہی ہے، اتحاد امت کا پیغام یہی ہے کہ وہ فرقے فرقے نہ بنے، اپنے اپنے بنائے ہوئے امتی اماموں سے ہٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اور دین اور حدیث پر آ جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ جیسا عظیم انسان جو سید الانبیاء ہے، ان کے آنے کے بعد بھی پھر کوفہ کے امام کو تلاش کیا جائے اور پوچھا جائے کہ فقہ حنفی کے مطابق حج کیسے ہوگا، فقہ حنفی کے مطابق طلاق کیسے ہوگی، فقہ حنفی کے مطابق نکاح کیسے ہوگا، فقہ جعفریہ کے مطابق روزہ کیسے رکھا جائے گا، فقہ جعفریہ کے مطابق اذان کیسے ہوگی، فقہ بریلی کے تحت درود کیسے پڑھا جائے گا؟ نام ہی نکال دیے انہوں نے، کہتے ہیں 4 مذہب برحق ہیں۔ ولا تفرقوا، فرقے فرقے نہ بنو، کہتے ہیں 4 مذہب ہیں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی مٹا دی۔ یہ ہم ہیں جو گلی گلی، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی اہل حدیث کا بچہ بچہ ان کو دعوت دیتا پھر رہا ہے کہ 4 حق نہیں، حق صرف ایک ہے، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسری بات فرمائی وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ بنو، فرقہ بندی ایک لعنت ہے۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ، اور جو 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثَ ناپسند فرمائی، ان میں
وَيَكْرَهُ لَكُمْ جو تمہارے لیے ناپسندیدہ چیز ہیں، قیل وقال فضول باتیں، فضول باتیں، بیٹھے ہوئے ہیں فضول گپیں مار رہے ہیں، ہنسی مذاق، جھوٹے لطیفے، جھوٹے کہانیاں، غیبتیں، فضول گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ذات کو فائدہ، نہ ایمان کو فائدہ، نہ دنیا میں فائدہ، نہ آخرت میں فائدہ۔ ہنسی مذاق بھی اسلام میں جائز ہے لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سواری کا سوال کیا کہ مجھے اونٹ چاہیے تاکہ میں سواری کر سکوں اور جہاد پر جا سکوں۔ فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 کثرت سوال، اور نمبر 3 مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، قیل وقال فضول باتوں سے پیکج کروائے میں فضول گپیں کروا رہے ہیں، ساری قوم لگی ہوئی ہے، فضول کی کام کی بات ہے کیجئے جس سے دنیا کو فائدہ ہو، آخرت کو فائدہ ہو، ایمان کو فائدہ ہو، کاروبار کو فائدہ ہو، کسی طریقے سے کوئی فائدہ ہو۔ قیل وقال، قیل وقال وکثرت السؤال، اور نمبر 2 کثرت سوال، کوئی فائدہ نہیں سوال کا، ضرورت بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی معلوم ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، لیکن پھر دیکھتا ہے شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں، شاہ صاحب نے صحیح بتا دیا کہ ہاں آپ نے صحیح بتایا، آپ کو پہلے معلوم تھا؟ جی معلوم تھا۔ آپ کو چیک کر رہا تھا آپ کا علم کتنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کثرت سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا۔ ایک صحابی کہنے لگے ہر سال؟ آپ خاموش رہے، کثرت سوال، آپ خاموش رہے۔ بعد میں آپ نے تعلیم دی، فرمایا بس جو میں نے کہہ دیا ہے اتنا سنو اور اس پر اطاعت کرو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ سوال پر سوال، اچھا اس سے یہ سوال نکلتا ہے، اس سے یہ سوال نکلتا ہے، اس سے یہ سوال نکلتا ہے، جس کا امت کو کوئی فائدہ نہیں۔ سوال، صحابہ کی یہ حالت تھی، سوال ہی نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے رہتے کوئی بدو دیہات کا رہنے والا آئے، ان میں وہ آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے تو آ کر سیدھا سوال کر لیتے تھے اپنا، کہ وہ سوال کرے تاکہ ہمیں کچھ اسلام کے بارے میں مزید معلوم ہو جائے۔ ہمارے سوال کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے سے اللہ نے ناپسند کیا ہے، اور پہلی امتیں کثرت سوال کرنے سے برباد ہو گئی۔ جیسے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ گائیں ذبح کر دو۔ انہوں نے کہا گائیں کیسی ہو؟ بس انہوں نے کہا گائیں ذبح کر دو، کوئی پکڑ کر گائیں ذبح کر دیتے۔ سوال کیا گائیں کیسی ہو؟ گائیں جوان ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہونی چاہیے، نہ بچی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے۔ رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے رنگ کا جواب دے دیا۔ سوال کرتے گئے، مصیبتوں میں پھنستے چلے گئے۔ ایک آدمی کے پاس پھر اس نشانیوں والی گائیں ملی جس نے کبھی ہل نہ چلایا، گھر میں رکھی، نہ بوڑھی تھی نہ بچی تھی، جوان تھی، کلر بھی وہی تھا، ہر چیز میسر آ گئی۔ اسے کہا گائیں چاہیے، اس نے کہا سونا اس کے برابر تول کے لوں گا اور پھر گائیں دوں گا۔ کثرت سوال کی وجہ سے پھنستے چلے گئے۔ اور یہ بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے تو میرے خیال میں یہ اسرائیلیات میں سے، لیکن کثرت سوال کی وجہ سے وہ پھنستے چلے گئے تھے۔ اگر وہ کر دیتے گائیں ذبح کرو، اگر گائیں ذبح کر دیں تو وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، دوسری بات کثرت سوال، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، نمبر 3 مال ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ مال ضائع کیسے کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں
ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، اس نے 100 موبائل ہوا میں پھینکے اور لوگوں نے لوٹ لیے 100 موبائل اور پتہ نہیں کتنی 100 گھڑیاں، اور میڈیا والے پہنچ گئے، اس سے کہا تم نے اتنا نوٹ اتنے بارش کی ہے، اس نے کہا شادی ہے نا، پیسے کمائے ہیں نا، وہ کس لیے کمائے ہیں؟ وہ اس لیے کمائے ہیں کہ آج اڑائیں۔ 100 موبائل جو پھینکے اور اتنی گھڑیاں جو پھینکی، لوگوں نے کیچ کی اور نوٹوں کی بارش، نوٹ پھینک دیں۔ سبحان اللہ، مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اسراف۔ اب شادی ہے بیٹے کی تو اب کپڑے پہننے کو اسراف، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، بہترین کام چل رہا ہے، لیکن نہیں اب اس سے مہنگی آ گئی تو وہ خریدنی ہے۔ اسراف، اسراف۔ شادی ہے تو آ گئے ہیں ڈھول ڈھمکے والے اور سب کچھ کرنے والے، اور وہاں پانی کی طرح پیسہ اڑا رہا ہے، اور نکاح خان کو کہیں کہ اس کو فیس دینی، کہتے 500 روپے دینی، 500 روپے دینی۔ وہاں 10 لاکھ بل بنا ہے میرج ہال کا، مارکی کا، وہاں 10 لاکھ دے دیے، اور جی خطیب صاحب نے آ کر نکاح پڑھایا، جی میں نے کہا 1000 روپے دے دو اس کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جہاں دینا ہے وہاں جان نکل، مسجد کا کمرہ بنوا دیں، میرے پاس تو پیسے نہیں۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو 50 گاڑیاں بک کرائی ہوئی ہیں ایک ہی کلر کی، 30 بگیاں ہوتی ہیں بڑی خوبصورت، اور اس میں 2 سفید گھوڑے لگتے ہیں، وہ 60 گھوڑے وائٹ کلر کے لیے بک کروائے، لاکھوں روپے اس پر دے دیے۔ اس بگیوں میں برات جا رہی ہے، ساری برات گھوڑوں پر سوار ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کا۔ اور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے، ہم جب مدرسے میں پڑھتے ہوتے تھے، وہ ہمارے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپور رحمہ اللہ کے پاس 2.5 من کی آٹے کی جو بوری ہوتی ہے نا، وہ نوٹوں سے بھر کر لے آتا تھا، کہتا تھا مسجد کدھر بنانی ہے، آئیں مسجد بناتے ہیں۔ نوٹ جمع کرتا رہتا، بوری میں بھرتا رہتا تھا، بوری میں بھرتا رہتا تھا، اور جب بھر جاتی نا بوری، پھر اٹھا کر اس بوری کو حافظ صاحب کے گھر پہنچ، حافظ صاحب مسجد بنائے، کہیں پلاٹ خریدتے ہیں۔ یہ دیکھو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مال کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو 3 باتیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور 3 باتیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور جو اس حدیث میں بھی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی 1715، اس میں 3 باتیں، اور میں پہلی بات توحید، ان تعبدوہ، اور ہم انشاءاللہ یہ احادیث نبویہ کی روشنی میں توحید کا فہم انشاءاللہ اسے ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے اعلان کے مطابق اب جمعرات اور جمعہ 2 دن رخصت ہوگی، کلاس ہوتی ہے ہماری ہفتہ اتوار، سوموار، منگل اور بدھ۔ جمعرات اور جمعے کو 2 دن کوئی کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ صبح بعد نماز فجر مسنون اذکار کے بعد تفسیر القرآن الکریم، بعد نماز ظہر، نماز کے بعد توحید کا فہم احادیث نبویہ کی روشنی میں، اور بعد نماز عصر سوال و جواب کی نشست کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ان کا دورانیہ ہے 30 منٹ، خود بھی سنیے، اہل و عیال کو بھی سنائیے، اور اس ویڈیو کو اور اس لیکچر کو شیئر کیجئے، تاکہ اللہ کرے ہمارے اس گفتگو سے کوئی ایک آدمی بھی قبر پرستی سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی نجات، میرے لیے بھی نجات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔